أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون۔ سورہ یاسین آیات 31 سے 35۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت، حبیب نجار کا ایمان لانا، قوم کے سامنے ایمان کا اظہار اور منکرین کی ہلاکت کے بعد اب پھر اہل مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا، کتنی ہی ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، قوموں میں سے، کہ اہل مکہ سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ پچھلی صورتوں میں تفصیل کے ساتھ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، اصحاب الایکہ اور مختلف قوموں کے تذکرے گزر چکے ہیں، اور ان میں سے اکثر قومیں جزیرۃ العرب میں ہی آباد تھیں، جن کا وجود تو باقی نہ رہا تھا، البتہ آثار موجود رہے اور اہل مکہ ان سے آشنا تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی بستیاں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، قوم ایمان نہ لائی اور بالآخر ہلاک کر دیے گئے۔ تو فرمایا یہ جو قومیں گزر چکی ہیں، انہم، بلا شبہ وہ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، نہیں لوٹتی، واپس آنے والی نہیں ہیں۔ اب جو دنیا سے گزر گیا اس نے دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آنا، اب اس کی منزل آخرت ہے۔ عالم برزخ کے بعد عالم آخرت میں محشر کے دن سب جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِن كُلٌّ، نہیں ہیں یہ سارے، لما، مگر، جمیع لدینا، سارے کے سارے ہمارے پاس، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو یہ روز محشر ہوگا، جتنی بھی قومیں پہلے ہلاک کر دی گئی ہیں، ساری کی ساری قومیں، تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ اب چونکہ کافر بھی آخرت کے منکر تھے تو انہیں اس دنیا سے ہی ایک مثال سمجھائی جا رہی ہے، وآیۃ لہم، اور ان کی نشانیوں میں سے، کہ ان کے روز قیامت حاضر ہو جانے کے نشانیوں میں سے اس نشانی کو اگر تم سمجھ لو، اور المیسر میں اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے، وَدِلَالَةُ لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى الْبَأْسِ وَالنُّشُورِ، کہ ان مشرکوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، جس طرح کہ الارض المیتۃ، مردہ زمین، کہ بنجر زمین ہوتی ہے، اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں اور وہ لے لہا اٹھتی ہے، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کر دیا، واخرجنا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس زمین میں سے، حباً، دانے، اناج نکالا، فمنہ، پس اس میں سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ کہ کافروں کے سامنے یہ منظر ہے کہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اناج اگتا ہے اور وہ اسے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیے، فیہا، اس زمین میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، والاعناب، عنب کی جمع، انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے جاری کر دیے، فیہا، اس زمین میں، من العیون، چشموں میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اب ان چشموں سے، ان پانیوں سے مختلف قسم کے باغ لگائے گئے ہیں، انگوروں کے باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے باغات۔ تو یہ تمام کے تمام قسم کے پھل
اناج جن سے انسان کی زندگی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی نکالا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانا بند کر دے، زمین کا پانی خشک ہو جائے، تو روئے زمین پر نہ کوئی انسان باقی بچے اور نہ ہی نباتات اگیں۔ تو یہ جو بے بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہیں، لِيَأْكُلُوا تاکہ وہ کھائیں، مِن ثَمَرِهِ اس کے پھلوں میں سے۔ تو روئے زمین پر تمام بسنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہی کھلا رہا ہے، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ اور نہیں بنایا اسے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، کہ یہ تمام اللہ کا فضل ہے۔ نہ تو یہ آسمان سے بارش برسا سکتے ہیں، نہ ہی زمین سے کچھ اگا سکتے ہیں۔ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِمْ تو یہ تو محض اللہ کی رحمت کی وجہ سے انہیں حاصل ہے۔ لَا بِسَعْيِهِمْ وَلَا بِكَدِّهِمْ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھوں کی محنت کی وجہ سے سب کچھ میسر ہو چکا ہے۔ یہ سب اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا شدہ ہیں۔ اگر کوئی انسان زمین میں بیج بو بھی دے، اللہ اسے نہ نکالے تو کون نکال سکتا ہے؟ تو اس بات کو ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ عام طور پر ہم اپنی کامیابیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا فرما دیتا ہے، جن کو ہمارے لیے تابع کر دیتا ہے، جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کامیابیاں سمیٹتے ہیں، اور پھر نادانی میں انہیں اپنا کارنامہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رہے، ہر کام کے پیچھے اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بظاہر تو انسان محنت کرتا ہے، لیکن اس کا پھل اسے اللہ کی طرف سے عنایت کیا جاتا ہے۔ وگرنہ زمین میں ایسے کون سے خزانے دفن ہیں کہ مختلف انواع کے پھل، مختلف رنگوں اور ذائقوں والے مختلف اناج زمین سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عنایتیں ہیں۔ افلا یشکرون کیا پس وہ شکر نہیں کرتے؟ حق تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عنایتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس پر انسان شاکر ہو جاتا، شکر ادا کرنے والا بن جاتا۔ لیکن شیطان انسان کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ یہ تمہاری ساری کامیابیاں تمہاری مرہون منت ہیں۔ تبھی انسان تکبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے اور ناشکری بھی کر بیٹھتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شاکرین میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔